بھری پنچایت میں اس چھوٹی سی لڑکی کی زندگی کا فیصلہ ہو رہا تھا جو اس وقت روئے جا رہی تھی۔ سرپنچ کا کہنا تھا کہ تمہارے قبیلے کے بڑے سردار کا قتل اس کے باپ کے ہاتھوں ہوا ہے، اسی لیے اسے ونی میں جو چاہیے اپنے ساتھ لے جائے۔ شاہ میر بھی اسی پنچایت میں بیٹھا ہوا تھا جس کے باپ کا قتل ہوا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ اس کا قتل فضل الدین نے کیا ہے، اسی لیے اس کی بیٹی حریم ہی اس کا خمیازہ بھگتے گی۔ شاہ میر کا بڑا بھائی جو کہ 35-36 سال کے لگ بھگ تھا، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، سرپنچ چاچا، اس کا نکاح مجھ سے کر دو۔ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ میں اس سے لوں گا۔ یہ ونی بن کر ہماری حویلی میں ہی ساری زندگی کنیز بن کر گزارے گی۔ اس وقت رضا میر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ اپنے باپ کا بدلہ اس معصوم کم عمر لڑکی سے لینا چاہتا تھا جو اسے دیکھ کر سہم سی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ سرپنچ رضا میر کے حق میں فیصلہ دیتا، شاہ میر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میں کروں گا اس سے نکاح۔ یہ سن کر رضا میر نے اپنے چھوٹے بھائی شاہ میر کو غصے سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا، تم کیوں کرو گے؟ کہنے لگا، اسے ونی ہی کر کے لے کر جانا ہے اور باپ کا بدلہ ہی لینا ہے، تو بدلہ لینے کے لیے نکاح آپ کریں یا میں، ایک ہی بات ہے، آپ میرا نکاح کر دیں۔ سرپنچ نے کہا، ٹھیک ہے، بات تو ایک ہی ہے، ہم شاہ میر کا نکاح حریم سے کر دیتے ہیں۔ حریم کی ماں سسکیوں سے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ رہی تھی، کہہ رہی تھی، فضل الدین جا چکا ہے، پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ خدا کے لیے میری معصوم سی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کرو، اسے ونی بنا کر مت لے کر جاؤ۔ لیکن سرپنچ کے فیصلے کے بعد قلم ٹوٹ چکا تھا، اور قلم ٹوٹ جانے کا مطلب ہے کہ اب آندھی آئے یا طوفان سرپنچ کا فیصلہ نہیں بدل سکتا تھا۔ یہ اس گاؤں کی روایت تھی جو کہ برسوں سے چلی آ رہی تھی کہ خون کے بدلے یا تو خون سے ہاتھ رنگے جاتے تھے یا پھر بیٹی کو ونی کے طور پر مقتول کے گھر کنیز بن کر زندگی گزارنی پڑتی تھی، چاہے قتل اس کے باپ پر ثابت ہو یا نہ ہو۔ اگر بھری پنچایت میں شک فضل الدین پر جا چکا تھا تو اسی کو قاتل مان لیا گیا تھا۔ کل کو اگر وہ قاتل نہ بھی ثابت ہوتا تب بھی پنچایت کے فیصلے سے اختلاف کرنے کا حق کسی کو نہیں تھا۔ پنچایت کا قلم ٹوٹنے کا مطلب تھا کہ بس دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، فیصلے سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ وہیں مولانا صاحب سے نکاح کے لیے کہا گیا۔ معصوم سی حریم نے سسکیوں میں ایجاب و قبول کیا اور سرپنچ نے اپنے کاندھوں پر پہنی شال حریم کے سر پر دی اور اپنے ہاتھوں سے اس کا نکاح کروا کر شاہ میر کے حوالے کر دیا۔ اس لڑکی کی نازک سی کلائی شاہ میر نے چاہ کر بے دردی سے پکڑی ہی نہیں۔ ماضی کی تلخ یادیں اور کچھ دھندلے ہوئے منظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے تھے۔ دل یکدم سے دھڑکا تھا۔ آج بھی وہ چیخیں اس کو سکون لینے نہیں دیتی تھی۔ اس کا چین سکھ چھین چکی تھی۔ بہرحال اس نے حریم کی کلائی پکڑی اور اسے اپنے ساتھ گاڑی تک لے آیا۔ رضا میر بہت غصے میں تھا۔ گاڑی ڈرائیور نے ڈرائیو کی تھی اور اگلی نشست پر رضا میر بیٹھا تھا اور پچھلی نشست پر حریم سسکیوں سے رو رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے شاہ میر نے اس کی کلائی چھوڑ دی تھی۔ رضا میر کہنے لگا، شاہ میر، یاد رکھنا، یہ لڑکی بدلے کے طور پر لائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اگر تم نے ذرا بھی اختلاف کیا تو یاد رکھنا تمہارے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں بخشی جائے گی۔ اس کے باپ نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ شاہ میر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جانتا تھا کہ خاندانی اصولوں کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ اس لڑکی کے ساتھ جو مرضی سلوک کیا جائے وہ بولنے کا حق نہیں رکھتا۔ کون کہتا ہے کہ مرد مجبور نہیں ہوتا؟ کون کہتا ہے کہ مرد کے پاس سارے اختیار ہوتے ہیں؟ ان کی خاندانی روایتوں میں مرد بھی اتنے ہی پابند ہیں جتنی کہ عورت ہے۔ بہرحال جیسے ہی وہ حویلی آیا تو نور بانو سامنے ہی کھڑی تھی، بڑی تیکھی نظروں سے شاہ میر کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ میر نے نظر چرا لی۔ سرخ کڑھائی والی چادر میں نور بانو کا دودھیا اور گلابی رنگ غصے سے تم تما رہا تھا۔ شاہ میر کو نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا۔ وہ سیدھی اس کے پاس آئی اور اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگی، یہ کیا کیا ہے آپ نے شاہ میر؟ اس لڑکی سے آپ نے نکاح کیوں کیا؟ رضا میر نے کہا، نور بانو، گریبان چھوڑو اس کا۔ اپنے جیٹ کی دھاڑ پر نور بانو نے شاہ میر کا گریبان چھوڑا۔ کہنے لگی، رضا بھائی، شاہ میر اس لڑکی سے دور رہے گا۔ یہ نکاح صرف کاغذی حد تک محدود رہے گا۔ میں اپنے شوہر کو یہ اجازت کبھی نہیں دوں گی کہ وہ میری حق تلفی کرے۔
نور بانو کا لہجہ بلند ہوا۔ وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، وارث شاہ کی بیٹی تھی، ایک جانے مانے سیاسی جاگیردار کی بیٹی۔ اس نے جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ شامیر سے اس نے محبت کی تھی، اور پھر شادی شامیر کو وہ کسی کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جیسے اسے یہ خبر ملی کہ ونی کے طور پر آنے والی لڑکی کا نکاح شامیر سے ہوا ہے، تو نور بانو کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ تو شامیر کے پاس سے کوئی لڑکی گزر بھی جاتی تو اسے بھی نفرت سے دیکھتی تھی، اور پھر نکاح شامیر سے کوئی بھی جواب نہیں دیا، سیدھا اندر چلا گیا۔ حریم وہیں گاڑی کے ساتھ کھڑی ڈری سہمی یہی سوچ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ اتنی سی عمر میں اسے بہت بڑی سزا مل گئی تھی۔ پتہ نہیں قصور اس کے باپ کا تھا یا نہیں تھا، لیکن اسے بہت بڑی سزا مل چکی تھی۔ پتہ نہیں یہ زندگی کتنی لمبی تھی اور کب ختم ہونی تھی، لیکن جانتی تھی کہ اس کی ساری زندگی غلامی میں گزرے گی۔ حویلی والوں کے جوتے کھاتے، تھپڑ کھاتے، اس کا وجود، اس کی روح زخمی ہو جائے گی، لیکن کوئی اس پر ترس نہیں کھائے گا، کوئی اسے پیار نہیں کرے گا، کوئی اسے عزت نہیں دے گا۔ گرم گرم کئی آنسو آنکھوں سے نکل کر رخساروں پر بہہ آئے۔ کوئی نہیں تھا وہاں جو اس معصوم لڑکی کے آنسوؤں کو صاف کرتا، اسے اپنائیت دکھاتا۔ بڑے غصے سے نور بانو اس کے پاس آئی اور اس کی چٹیاں پکڑ لی اور کہنے لگی، کمینی، اگر تم نے مجھے شامیر کے آگے پیچھے گھومتی ہوئی نظر آئی نا، تو یاد رکھنا تمہاری شکل بگاڑ کر رکھ دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے حریم کو دور دھکیلا تھا۔ وہ بیچاری اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین پر گر گئی۔ پھر ملازمہ کو چلا کر پکارنے لگی۔ ملازمہ فوراً سے گھبرائی ہوئی سامنے آئی، کہنے لگی، اس لڑکی کو کوارٹر میں رکھو اور اس سے اپنے سسر کا انتقام میں لوں گی، اپنے طریقے سے۔ ملازمہ حریم کو پکڑ کر روتی ہوئی حریم کو کوارٹر میں لے گئی۔ سردیوں کا موسم تھا، جنوری کے شروع کا دن تھے، اور اس ٹھٹھراتی سردی میں چھوٹے سے کوارٹر میں سے پرانی سی چارپائی پر جا کر بٹھا دیا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ کمرے میں صرف ایک بلب تھا جو کہ اتنی بھی روشنی نہیں کرتا تھا کہ کمرے کے اندھیرے کو ٹھیک سے ختم کر سکے۔ مدھم سی روشنی تھی۔ وہ اس وقت خوف کے مارے اور سردی کے مارے بھی کانپ رہی تھی۔ حریم بے حد خوبصورت گڑیا جیسی لگتی تھی۔ کمر تک بال تھے، نازک وجود اور بادامی آنکھیں، کسی گنجو کی طرح چمکتے ہوئے دراز پلکیں۔ اپنی ہم عمر لڑکیوں سے اس کا قد قدرے لمبا تھا، لیکن تھی بھولی بھالی معصوم سی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ گڈے گڈیوں سے کھیلنے والی حریم کبھی حویلی میں ونی ہو کر بھی جا سکتی ہے۔ اس کی سوچ تو بس اتنی ہی تھی کہ صبح اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، اسکول سے آ کر سارا وقت اس نے اپنی ہمجولیوں کے ساتھ کنچے کھیلنے ہیں، باغ میں جھولے جھولنے ہیں، یا پھر اپنی گڑیا کی شادی کرنی ہے۔ ابھی کل ہی تو اس نے اپنی پھپھو سے اپنی گڑیا کا عروسی لہنگا سلوایا تھا۔ اس پر گوٹا اس نے خود ٹانگا تھا۔ بڑا خوبصورت لہنگا تھا، جیسے اس کی پھپھو نے اس کی گڑیا کا لہنگا سی کر دیا۔ وہ بڑی خوش تھی، اپنی ساری سہیلیوں کو دکھا رہی تھی کہ یہ دیکھو میری گڑیا، اس میں دلہن بن کر بڑی پیاری لگے گی۔ اپنی امی سے بھی کہہ رہی تھی کہ اماں کل گوشت والے چاول بنانا، میری ساری سہیلیاں آئیں گی، کل میری گڑیا کی بارات ہے۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا تھا۔ کہنے لگی، میں بنا دوں گی اماں، میٹھے چاول بھی بنا دینا، میٹھا بھی تو ہوتا ہے نا شادیوں میں۔ معصوم سی اس کی ہنسی تھی اور چھوٹی چھوٹی خواہشات تھیں۔ کیا پتا تھا کہ اگلے دن کا سورج اس کی گڑیا کی جگہ اسے دلہن بنا دے گا۔ ایک انچاہی دلہن، اپنے گھر میں سب سے چھوٹی۔ بڑی دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، بھائی کوئی تھا نہیں، اور وہ اپنی دونوں بڑی بہنوں سے کافی چھوٹی تھی، اسی لیے لاڈلی بھی تھی۔ ماں سے زیادہ تو اس کے باپ نے اس کے لاڈ اٹھائے تھے، شاید اسی لیے اپنے باپ کی خاطر اس نے اپنی ساری عمر تیاگ دی تھی۔ کئی آنسو حریم کی آنکھوں سے بہے تھے۔ اپنے ابا کی بھی فکر سے آئی تھی، کیونکہ پنچایت نے کہا تھا کہ جہاں بھی فضل دین نظر آئے اسے وہیں پر مار دیا جائے۔ پتہ نہیں اگر اس کا باپ ان حویلی والوں کی نظروں کے سامنے آ گیا تو وہ لوگ اسے چھوڑیں گے یا نہیں۔ وہ دعائیں کر رہی تھی کہ کاش اس کا باپ حویلی والوں کو کبھی نظر نہ آئے، وہ زندہ رہے، اسے کچھ نہ ہو، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی تو برباد ہو چکی ہے، لیکن اس کے باپ کو کچھ نہ ہو۔ روتے روتے وہ چارپائی پر ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ وہاں کوئی چادر، کوئی لحاف، کوئی کمبل بھی موجود نہیں تھا۔ ملازمہ تو اسے کوارٹر میں دھکیل کر جا چکی تھی۔ پیچھے سے پلٹ کر کسی نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس نے کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں۔
آج تصویریں سے اس کی ماں اس کی گڑیا کی شادی کی خوشی میں گوشت والے چاول بنا رہی تھی، میٹھے چاول بنا رہی تھی، لیکن اس کے نصیب میں تو کھانا بھی نہیں تھا۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ فضل الدین کے ہاتھوں جاگیردار مارا گیا ہے، اس بات نے تو حریم کے ساتھ ساتھ اس کی والدہ کے بھی ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ سب کچھ جوں کا توں وہیں رہ گیا۔ ماں بیٹی بھاگتی ہوئی گئی تھی، تب تک پتا چلا کہ فضل الدین نہ جانے کہاں غائب ہو گیا اور جاگیردار کے بیٹے فضل الدین کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پنچایت بھی چند گھنٹوں میں بیٹھ گئی اور حریم کی زندگی کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ وہ اس کوٹری نما کوارٹر میں اکیلی بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ آج تک کبھی اکیلی نہیں سوئی تھی، ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ سوتی تھی، انہی کی چارپائی پر۔ اس کے ابا کی چارپائی الگ بچھتی تھی۔ چھوٹی تھی اسی لیے اپنی ماں سے اسے زیادہ محبت تھی اور اس کی ماں بھی اس کے لاڈ اٹھاتی تھی، اس لیے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ کر ان کی آغوش میں ہی سوتی تھی۔ اس چھوٹے سے کوارٹر میں خوف کے مارے اور ٹھنڈ کے مارے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے شروع سے ہی اندھیرے سے خوف آتا تھا اور کوارٹر کی مدھم سی روشنی اس کمرے کے اندھیر خانے کو ختم کرنے کے لیے ناکافی تھی۔ آنسو بہاتے بہاتے نہ جانے کب اسے نیند آئی تھی، لیکن صبح سویرے ہی اس کے کوارٹر کا دروازہ دھڑ سے کھلا تھا۔ ملازمہ بڑے غصے سے داخل ہوئی اور کہنے لگی، چلو تمہیں چھوٹی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ وہ فوراً سے چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پوری رات اس کی سردی سے کانپتے ہوئے گزری تھی، اسی لیے اسے بخار سا ہو گیا تھا، لیکن یہاں کون تھا جو رحم کرتا اس پر۔ اس نے جلدی سے اپنے سر پر اچھے سے چادر اوڑھی، وہی شال جو سرپنچ نے اس کے سر پر نکاح کے وقت پہنائی تھی، اس کی اپنے گرد لپیٹ کر وہ باہر نکلی تھی۔ ملازمہ اسے اپنی ہمراہی میں حویلی کے اندر لے گئی، جہاں نور بانو ٹانگ پر ٹانگ رکھے کسی سردارنی کی طرح بیٹھی تھی۔ چہرے پر بے تحاشا گھمنڈ اور غرور تھا، شاید پیسے کا نشہ تھا، کیونکہ رضا میر کی بیوی کے مقابلے میں نور بانو اچھا خاصا جہیز لے کر آئی تھی۔ جہیز میں جائیداد لے کر آئی تھی، ہزاروں ایکڑ زمینیں لے کر آئی تھی۔ اسی لیے رضا میر کی بیوی کی حیثیت ثانوی تھی اور نور بانو کی حیثیت اس گھر کی مالکن جیسی تھی۔ ساس حیات نہیں تھی اور سسر بھی گیا تھا۔ شاہ میر مزاج کا دھیما تھا، نور بانو سے بھی اس نے کبھی بلند آواز اور سختی سے بات نہیں کی تھی۔ پڑھا لکھا تھا، تعلیم یافتہ تھا، اور نور بانو سے بھی اس کی پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی۔ بس نور بانو کی نظر جب اس پر اٹھی تو پہلی ہی نظر میں اسے شاہ میر سے محبت ہو گئی۔ دولت مند تھی، جاگیردار کی بیٹی تھی، اسی لیے جس چیز کو چاہا ہمیشہ حاصل کر کے ہی دکھایا، اور اب اس کی منظور نظر شاہ میر تھا۔ اس نے خود ہی شاہ میر سے اظہار محبت کیا۔ شاہ میر نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن اس انکار کو نور بانو نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اپنے باپ سے عزت کر کے اس نے خود اپنا رشتہ شاہ میر کی حویلی میں بھجوایا۔ اس کے باپ کا اثر و رسوخ بہت تھا، یہاں تک کہ سیاست میں بھی اثر و رسوخ تھا، اسی لیے رضا میر نے شاہ میر کو اس شادی کے لیے رضامند کر لیا۔ شاہ میر کی زندگی میں پہلے بھی کوئی نہیں تھی، اسی لیے بھائی کی بات کو اس نے ٹالا نہیں تھا۔ یہی سمجھا تھا کہ نور بانو اس سے محبت کرتی ہے، اسی لیے اس کی قدر کرے گی، لیکن نور بانو کے لیے وہ شاید اس کی ضد تھا۔ وہ اپنی حکمرانی چاہتی تھی اور کر بھی رہی تھی۔ اپنے باپ کے اثر و رسوخ کی بدولت حویلی میں ہمیشہ اس کی عزت زیادہ کی جانے لگی، اور اب وہ معصوم حریم کو اپنے غصے کا نشانہ بنانا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شاہ میر اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھ سکے، کیونکہ حریم بے حد خوبصورت تھی، نور بانو سے تو کئی گنا زیادہ۔ جانتی تھی کہ خوبصورتی ہمیشہ مرد کو مائل کرتی ہے۔ اسے یہی ڈر تھا کہ کہیں شاہ میر اسے چھوڑ کر حریم کی طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ نور بانو ویسے بھی شاہ میر سے عمر میں بڑی تھی، بس اسے خوبصورت اور پرکشش مرد اچھے لگتے تھے۔ شاہ میر کو اس نے زبردستی حاصل کیا تھا، کیونکہ جانتی تھی کہ رضا میر دولت کا پجاری، دولت کے حصول کی خاطر وہ اپنے چھوٹے بھائی کو نور بانو سے شادی کرنے پر مجبور کرے گا، اور یہی ہوا تھا۔ شاہ میر کا دل تو اس کے ماضی میں ہی تب کا ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کافی خاموش طبع انسان تھا، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کی زندگی میں کون سی لڑکی آتی ہے اور کون سی نہیں۔ اسی لیے نور بانو کے معاملے میں پہلے تو اس نے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اسے 2-3 سال بڑی تھی، لیکن رضا میر نے کہا کہ میں زبان دے چکا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ ہم زبان سے نہیں پھرتے۔ پھر اس کے بیمار والد کی بھی رضا میر نے ہی رضامند کیا تھا۔
وہ شاہمیر کو مجبور کر کے نور بانو سے شادی کرے۔ اپنے والد کی بات پر شاہمیر نظر جھکا گیا تھا، لیکن پتہ نہیں حریم کے معاملے میں اس نے کیسے جرأت دکھائی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر رضا میر نے ونی کی صورت میں حریم سے نکاح کیا تو اس کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کرے گا۔ کم از کم شاہمیر کی وجہ سے وہ رضا میر کے ظلم اور ستم سے بچ گئی تھی۔ البتہ حویلی میں کیے جانے والے برتاؤ پر وہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ جب حریم نور بانو کے سامنے آئی تو وہ کہنے لگی، جاؤ باورچی خانے میں جاؤ اور کھانا بناؤ۔ حریم چپ چاپ باورچی خانے میں چلی گئی۔ اپنے گھر میں تو کبھی اس نے آٹا تک نہیں گوندا تھا، لیکن یہاں ملازمہ سے پوچھ کر اس نے بڑی مشکل سے کھانا بنایا تھا۔ لیکن جس طرح کا کھانا اس کم عمری میں اس نے بنایا تھا، وہ کھانا حویلی والوں کے شایان شان نہیں تھا۔ کھانا شاہمیر نے پہلے کھایا تھا، حالانکہ اتنا مزے کا نہیں تھا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ کھانا معصوم سی حریم سے پکوایا گیا ہے تو اس نے چپ چاپ کھانا شروع کر دیا۔ لیکن رضا میر اور نور بانو نے ایک نوالہ لیتے ہی ملازمہ پر چلانا شروع کر دیا کہ یہ کیا بنایا ہے، کیا کھانا بنانا بھول گئی ہو؟ ملازمہ کہنے لگی، چھوٹی بیوی وہ کھانا اس لڑکی نے بنایا ہے۔ لڑکی بلاؤ اسے۔ رضا میر کی بیوی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ اسے اپنی دیورانی کا یوں روپ جمانا پسند نہیں تھا، لیکن چپ اس لیے تھی کیونکہ وہ نور بانو سے کم حیثیت کی تھی۔ مہرنسا کہنے لگی، اتنی سی لڑکی سے کھانا بنواؤ گی تو ایسا ہی بنائے گی۔ پہلی بار اس نے کھانا بنایا تو ایسا ہی بنے گا، اتنا بھی برا نہیں ہے کہ کھایا نہ جا سکے۔ کھانا تو خیر مہرنسا کو بھی اتنا پسند نہیں آیا، لیکن وہ نور بانو سے اختلاف ضرور کرتی تھی۔ وہ کہنے لگی، رہنے تو بھابی، آپ کی تو عادت ہے ملازمین کو سر پر چڑھانے کی، لیکن میں ساری زندگی اپنے باپ کی حویلی میں راج کرتی ہوں، اسی لیے ان کمی لوگوں کو اوقات میں رکھنا اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ حریم ڈری سہمی آئی اور نور بانو نے اس کا کان پکڑ کر بری طرح سے مروڑ کر رکھ دیا۔ کہنے لگی، کمزاد کلموہی، ہمارے پیسے کیا حرام کے ہیں جسے تو یوں برباد کر رہی ہے؟ کھانا اچھا کیوں نہیں بنایا؟ تو جانتی ہے اگر ہماری ملازمہ کھانا اچھا نہ بنائے تو اس کی سزا کیا ہوتی ہے؟ وہ رونے لگی اور کہنے لگی، چھوٹی بیوی، مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، میں نے تو باورچن سے پوچھ کر بنایا تھا۔ وہ کہنے کی، جھوٹ بولتی ہے، روزانہ باورچن کھانا بناتی ہے اور اچھا بناتی ہے۔ یہ سن کر حریم کہنے لگی، چھوٹی بیوی، مجھے کل سے کوشش کروں گی کہ اس سے بھی اچھا بناؤں، لیکن خدا کے لیے مجھے کوئی سزا مت دیجیے گا۔ پتہ نہیں شاہمیر کا نوالہ حلق سے نیچے کیوں نہیں اتر رہا تھا۔ اس معصوم لڑکی کے بہتے آنسو دیکھ کر شاہمیر نے نوالہ پلیٹ میں رکھا تھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ نور بانو کہنے لگی، دیکھا تم نے شاہمیر کو؟ کھانا اچھا نہیں لگا اسے، اب یہاں پر کوئی بھی کھانا نہیں کھائے گا، بھوکا رہے گا، وہ بھی تمہاری وجہ سے، اسی لیے تمہیں بھی کھانا نہیں ملے گا۔ شاہمیر کہنے لگے، نہیں، کھانا اتنا برا نہیں ہے، لیکن میں اس طرح کا رویہ دیکھنے کا عادی نہیں ہوں، خدا کے لیے اس کی عمر دیکھو اور اس پر رحم کرو۔ یہ سن کر رضا میر کو غصہ آیا اور کہنے لگا، تمہاری اسی حرکتوں کی وجہ سے میں چاہتا تھا کہ تم اس لڑکی سے نکاح نہ کرو، بلکہ میں کروں تاکہ اسے کوئی باپ کی ہوئی غلطی کی سزا پوری دے سکوں، لیکن پنچایت میں تم نے زبان دی تھی کہ تم کچھ نہیں کہو گے، صرف نکاح کرو گے اور اس کے علاوہ اس لڑکی کے کسی معاملے میں بات نہیں کرو گے۔ وہ کہنے لگا، اسی لیے چپ چاپ اٹھ کر جا رہا تھا، لیکن آپ لوگ یہ نہ سمجھے کہ کھانا چھوڑ کر جا رہا ہوں یا کھانا چھوڑنے کی وجہ بدمزہ کھانا ہے۔ یہ کہہ کر اوپر کا زینہ چڑھ گیا تھا۔ صرف صبح کا ناشتہ حریم کو دیا گیا تھا، دوپہر کا کھانا نور بانو کے کہنے پر اسے کھلایا ہی نہیں گیا، اور اب رات کا کھانا بھی اسے نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ شدت بھوک کی وجہ سے ویسے ہی اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا، لیکن وہاں حویلی کا اصول تھا کہ پہلے مالکان کھانا کھاتے تھے اور پھر ملازمین، اور اسے تو غنی ہونے کی صورت میں ملازمین کے بھی بعد کھانا نصیب ہوتا تھا، جو کہ نور بانو کے حکم پر منع کر دیا گیا۔ حریم کو ایک اندھیرے کمرے میں لے جا کر بند کر دیا گیا اور نور بانو نے کہا کہ پوری رات اس اندھیرے کمرے میں رہے گی۔ حریم کو ویسے بھی اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا، اسی لیے بار بار ملازموں سے کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے کسی اندھیرے کمرے میں بند مت کرنا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ بلکہ وہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہیں تھا، وہاں یا تو رضا میر کا حکم چلتا تھا یا پھر نور بانو کا۔ پوری حویلی میں حریم کی چیخیں، چلانے کی آوازیں گونج رہی تھیں، اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں، آواز شاہمیر کے کمرے تک جا رہی تھی۔ وہ اپنی مٹھیاں بھینچ کر پتہ نہیں کیسے ضبط سے گزر کر رہا تھا۔ شاہمیر کو اس کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، دل خراش چیخیں جو کہ اس کا سکھ چین چھین رہی تھی، ماضی کے وہ تلخ لمحے جسے اس کی آنکھوں کے سامنے پھر سے گزرنے لگے۔ یک بارگی سے اس کا دل دھڑکا،
وہ فوراً سے کھڑا ہوا، اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتا۔ نور بانو کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ شاہ میر کو بے چین دیکھ کر نور بانو کو حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے تمہیں؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ وہ کہنے لگا پتہ نہیں میرا دل تمہاری طرح پتھر کا کیوں نہیں ہے، مجھے کیوں تمہاری طرح ظلم اور ستم کر کے مزہ نہیں آتا۔ مجھے نہ اپنے خاندان کے ایسے ریت روایت پسند ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ زیادتی کرنا۔ وہ کہنے لگی مجھے سخت چڑ ہوتی ہے جب تم میرے علاوہ کسی اور لڑکی سے ہمدردی جتاتے ہو۔ تم جانتے ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ تمہاری خاطر میں نے اپنے باپ سے ضد کر کے تم سے شادی کی، حالانکہ میرے لیے اچھے سے اچھے نوجوانوں کے رشتے آتے تھے جو کہ ہمارے ہم پلہ بھی تھے، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں چنا اس لیے کہ تم مجھے اچھے لگتے تھے۔ شاہ میر کہنے لگا میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، نہ تم سے محبت کرتی تھی، نہ ہی تم مجھ سے محبت کا کوئی وعدہ کیا یا دعویٰ کیا۔ محبت تم نے کی، نکاح کا پیغام تم نے پہنچایا، بلکہ میرے بھائی نے میرے انکار کو بھی اہمیت نہیں دی۔ میں نے صرف اپنے باپ کی رضامندی کے سامنے سر جھکا کر تم سے نکاح کیا، اور اب تک تم سے کوئی زیادتی یا تمہاری حق تلفی نہیں کی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی دولت کے گھمنڈ میں میرے سر پر سوار ہو جاؤ۔ مت بھولو کہ تم میری بیوی ہو۔ شاہ میر نے بڑے سخت لہجے سے نور بانو سے بات کی تھی۔ نور بانو تو جتنا بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کہنے لگی تم شاید بھول رہے ہو کہ 100 ایکڑ زمین دی ہے میرے باپ نے، اور میرے جہیز کو دیکھ کر آس پاس کے گاؤں تو گاؤں ذمہ داروں نے بھی اپنے دانتوں کے نیچے انگلیاں دبا لی تھیں، اور سب حیران تھے۔ تم لوگوں کو میری وجہ سے جتنی عزت اور شہرت ملی ہے شاید وہ تم بھول چکے ہو۔ آج تک تم نے مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی، اور کہیں بھی تو اس 2 ٹکے کی کمین لڑکی کی وجہ سے۔ ارے وہ ہے کیا؟ میرے پاؤں کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہی غرور، وہی گھمنڈ جس سے شاہ میر کو ہمیشہ سے چڑ تھی۔ بہرحال وہ دروازہ کھول کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نور بانو تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ اندر ہی اندر اسے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں شاہ میر حریم سے ہمدردی نہ کر بیٹھے، اسی لیے فوراً سے باہر لپکی تھی، لیکن شاہ میر کو باہر لاؤنج میں بیٹھا دیکھا تو مطمئن ہو گئی۔ پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی آئی ایم سوری، میں شاید غصے میں کچھ زیادہ بول گئی، مجھے غصہ اس لڑکی پر تھا۔ وہ کہنے لگا تمہیں غصہ اگر اس لڑکی پر بھی تھا تو ناجائز تھا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ وہ لڑکی کم عمر ہے، اتنی جلدی اتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں نہیں سنبھال سکتی۔ وہ کہنے لگی دیکھو پلیز شاہ میر، وہ تمہارے باپ کی قاتل کی بیٹی ہے، تمہیں اسے سزا دینی چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردی نہیں جتانی چاہیے۔ وہ کہنے لگا ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ بابا کو فضل دین نے مارا ہے، اور نہ ہی کسی نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی چشم دید گواہ موجود نہیں ہے۔ یہ سن کر نور بانو کہنے لگی تمہیں اپنے پنچایت کے فیصلے سے اختلاف ہے؟ وہ کہنے لگا میرا بس چلے تو میں یہ نظام ہی ختم کر دوں۔ ہاں بھائی جاؤ، لوگ بیٹھ کر ایسے کیسے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں، کیسے کسی پر الزام لگا سکتے ہیں۔ نور بانو کہنے لگی شاید تم بھول رہے ہو کہ اگر اس کا والد بے قصور ہوتا تو یوں منہ چھپا کر بھاگ کر نہ جاتا۔ شاہ میر کہنے لگا گاؤں والے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب پنچایت بیٹھتی ہے تو ہمیشہ جاگیرداروں کے حق میں بات کرتی ہے، مظلوم غریب کی کوئی نہیں سنتا، اسی لیے انہیں بھاگنا ہی پڑتا ہے۔ بھاگ جانے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ قصوروار ہوتا ہے۔ نور بانو نے بڑی حیرت سے شاہ میر کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی مجھے حیرت ہوتی ہے تم پر، تم دنیا کی ریت روایات کے خلاف ہو۔ شاہ میر کہنے لگا اس لیے کہ میں انسان ہوں۔ کہنے لگی اچھا، مجھے مزید بحث نہیں، چلو کمرے میں آؤ۔ نور بانو نے شاہ میر کا ہاتھ پکڑا، اسے کمرے میں لے آئی۔ کچھ ہی دیر میں باتیں کرتے کرتے وہ سو چکی تھی، لیکن ابھی بھی شاہ میر کے کانوں میں وہ چیخیں گونج رہی تھیں۔ بہرحال رات کے 2 بجے وہ اٹھ گیا، کمرے سے باہر آیا، آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زینہ اتر کر اس کمرے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا جہاں سے کچھ دیر پہلے چیخوں کی واضح آواز آ رہی تھی۔ جس اندھیرے کمرے میں اس معصوم سی لڑکی کو بند کیا گیا تھا جس سے اس کا نکاح ہوا تھا، اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا تو شاید وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑی تھی، لیکن بے ہوشی کی حالت میں بھی کانپ رہی تھی۔ شاہ میر کو حریم کو دیکھ کر بہت ترس آ رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھا، اس کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ جانتا تھا کہ اس کے ساتھ بولے جانے والے 2 ہمدردی کے جملے اسے بہت مہنگے پڑیں گے۔ اس کا سگا بھائی اس کے خلاف ہو جائے گا اور اس کے خلاف محاذ کھڑا کر دے گا۔ وہ پورے سسٹم سے لڑ نہیں سکتا تھا جو کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا اور نہ بدل سکتا تھا۔ یہ ایک حقیقی زندگی تھی، کوئی ڈرامہ یا کہانی نہیں جسے اپنے طور پر اپنی مرضی سے بدلا جا سکتا۔
بہرحال اسے اس معصوم سی لڑکی پر بڑا ہی ترس آ رہا تھا جو بے قصور تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حریم کے قریب آ گیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی بری طرح سے کانپ رہی تھی، شاید اسے سردی لگ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ سردی کے مارے نیلے ہو رہے تھے، کپکپا رہے تھے، آنکھوں کے کنارے میں ابھی بھی آنسو تھے۔ شاہ میر نے اپنی گرم چال اپنے کاندھوں سے اتاری اور حریم پر ڈال دی۔ فٹافٹ سے اس نے خود پر وہ شال لپیٹ لی۔ اس کے نکاح میں تھی، اس کا محافظ تھا وہ، لیکن اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کے ریت رواج اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ ونی میں آئی ہوئی لڑکی پر رحم کھاتا۔ بہرحال وہ اس کمرے سے باہر نکل آیا اور اوپر کا زینہ چڑھ کر بڑی خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ صبح جب حریم کی آنکھ کھلی تو خود پر اس نے گرم شال دیکھی۔ حیران تھی کہ یہ احسان اس پر کس نے کر دیا۔ بہرحال بھوک کے مارے اس کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ لاک نہیں تھا۔ صبح صبح کا وقت تھا، دور دور فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، لیکن حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ بڑی جلدی سے کمرے سے باہر آئی اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ پہلے تو 2-3 گلاس پانی کے پی اور پھر جا کر کچھ حوصلہ ہوا۔ پانی پینے سے تھوڑی سی توانائی اسے محسوس ہوئی۔ پھر اس نے فریج کھولا جہاں پر کھانا بھی رکھا تھا اور دودھ بھی۔ بڑی خاموشی سے اس نے کھانا نکالا اور چپ چاپ کونے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ حویلی میں کوئی بھی نماز کا پابند نہیں تھا سوائے شاہ میر کے۔ وضو کر کے زینہ نیچے اترا تھا تاکہ قریبی مسجد میں جا کر نماز ادا کرے، لیکن عین اسی وقت اسے کچن میں برتن کھٹکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا کچن میں آ گیا۔ دیکھا تو ایک کونے میں حریم بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، لیکن جیسے ہی حریم کی نظر شاہ میر پر پڑی تو وہ گھبرا گئی۔ فوراً سے پلیٹ پیچھے کر دی اور کھڑی ہو گئی۔ شاہ میر چلتا ہوا جب اس کے پاس آیا تو کہنے لگی، صاحب جی مجھے معاف کر دیں، مجھے بھوک لگ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے ماریے گا مت، مجھے بہت درد ہوتا ہے۔ یہ سن کر شاہ میر اس کے پاس آیا۔ حریم کو لگا شاہ میر بھی نور بانو کی طرح اسے مارے گا۔ کہنے لگا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا، تم جلدی سے کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلی جانا اور سب پر یہی ظاہر کرنا کہ تم نے کچھ نہیں کھایا۔ یہ سن کر حریم حیران رہ گئی، کیا واقعی اس حویلی میں کوئی انسان بھی رہتا ہے؟ اسے تو لگ رہا تھا کہ سبھی بے رحم ہیں۔ شاہ میر یہ کہہ کر جا چکا تھا اور حریم اسے دیکھ کر حیران تھی۔ حریم نے جلدی سے کھانا کھایا، برتن دھو کر رکھ دیے اور واپس کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اسی شال کو خود پر اوڑھ لیا۔ وقت آگے بڑھنے لگا۔ شاہ میر سب کی نظروں سے چھپ کر حریم کو اچھے کپڑے لا کر چپکے سے اس کے کوارٹر میں رکھ دیتا اور حریم کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے یہ بھی کہہ دیتا، تمہارے لیے کوارٹر میں کچھ رکھا ہے، دیکھ لینا۔ بنا کسی کے علم میں لائے شاہ میر بڑی رازداری سے حریم کی ضروریات کا سامان وہاں رکھ دیتا، یہاں تک کہ اب اس کے کوارٹر میں نرم کمبل بھی موجود تھا، اس کے عام پہننے والے کپڑے بھی۔ نور بانو نے ابھی تک ان چیزوں پر غور نہیں کیا تھا، ورنہ وہ یہ سب برداشت نہیں کرتی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ نور بانو اور شاہ میر کی شادی کو 7 سال گزر گئے تھے اور نور بانو کی گود اب تک سونی تھی۔ اب حریم بھی بڑی ہو گئی تھی اور بے حد حسین لگنے لگی تھی۔ پھر شاہ میر کے چپکے سے کی جانے والی مہربانیوں سے حریم کے دل میں شاہ میر بس چکا تھا، حالانکہ دونوں کے ماں بہن کبھی بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ بس شاہ میر اس کا خیال رکھتا تھا اور حریم کے لیے یہی کافی تھا کہ شاہ میر اپنے دل میں حریم کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے۔ رضا میر کے بیٹے بھی 10-12 سال کے ہو چکے تھے اور شاہ میر کو بھی خواہش تھے کہ اس کی بھی اولاد ہو، لیکن نور بانو کی طرف سے ڈاکٹر شاہ میر کو صاف جواب دے چکے تھے کہ وہ بانجھ ہے، کبھی بھی شاہ میر کو اولاد کی نعمت سے نہیں نواز سکتی۔ اور نور بانو کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ بے حد گھبرا گئی تھی، پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے مہنگے سے مہنگا علاج بھی کروا کر دیکھ لیا تھا۔ نور بانو سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس میں کیسے کوئی نقص یا عیب ہو سکتا ہے۔ وہ تو خود کو اب تک پرفیکٹ ہی سمجھتی آ رہی تھی۔ اس نے آج تک جس چیز کی خواہش کی تھی اسے پا لیا تھا، لیکن اولاد کے معاملے میں وہ تہی دامہ رہ گئی تھی، اور یہ بات نور بانو کو اپنی شکست لگ رہی تھی۔ اب تو رضا میر بھی شاہ میر سے کہنے لگا تھا کہ تم اولاد کے حصول کے لیے دوسری شادی کر لو، ہمارے ہاں وارث کو ضرور جنم دیا جاتا ہے اور اولاد کے حصول کے لیے دوسری شادی بھی کی جاتی ہے۔ رضا میر کی بات سن کر نور بانو کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ اس نے ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ کہنے لگی، اگر میں اپنی 1000 ایکڑ زمین آپ لوگوں سے واپس لے لوں تو آپ لوگ کنگال ہو جاؤ گے۔ خبردار جو کسی نے مجھ پر سوتن لانے کا مشورہ دیا، میں اسے برباد کر کے رکھ دوں گی۔
شاہ میر جانتا تھا کہ نور بانو کبھی بھی شاہ میر کو کسی اور کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اب شاہ میر کا دل حریم کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ لیکن ابھی تک وہ اس بات سے گھبراتا تھا کہ کہیں نور بانو کو علم نہ ہو جائے۔ اگر اسے پتہ چل رہا تھا تو وہ قیامت کھڑی کر دیتی۔ کچھ دنوں بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا اور عید کے قریب تمام لازموں کو جوڑے تقسیم کیے گئے تھے، لیکن حریم کے لیے وہی سادہ لباس تھا۔ اس بار اس کا بہت دل تھا کہ وہ بھی عید پر نیا جوڑا پہنے، ہاتھوں میں رنگ برنگی چوڑیاں پہنے، سجے سنورے، لیکن اس کے لیے ایسی چیزیں لانے کے لیے نور بانو نے منع کیا تھا۔ حالانکہ تمام خواتین ملازماؤں کے لیے نئے جوڑے، چوڑیاں اور دیگر سامان دیا گیا تھا، لیکن اسے سادہ جوڑا ہی دیا گیا تھا اور وہ زیادہ لباس بھی خوب پیاری لگتی تھی۔ لیکن اپنی عید کا جوڑا دیکھ کر اس کا دل بجھ سا گیا اور اس کے چہرے کو دیکھ کر شاہ میر سمجھ گیا تھا کہ وہ خوش نہیں ہے بلکہ اداس ہے۔ موقع پا کر وہ اس کے کوارٹر میں آیا تھا اور اس وقت وہ اکیلی تھی اور ملازمین بھی سب کام پر لگے ہوئے تھے۔ جب کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی، جیسے ہی حریم نے دروازہ کھولا، اپنے سامنے شاہ میر کو دیکھ کر وہ بری طرح سے گھبرا گئی۔ اس کے کوارٹر کے اندر آ گیا، ہاتھ میں پکڑا شاپنگ بیگ اسے پکڑا دیا۔ کہنے لگی، صاحب جی یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، تمہارا عید کا جوڑا ہے، کانچ کی چوڑیاں بھی ہیں۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے وہی مسکراہٹ غائب بھی ہو گئی۔ کہنے لگی، میں یہ نہیں پہن سکتی، بیگم صاحبہ مجھے بہت ڈانٹیں گی، سوال پوچھیں گی کہ یہ کہاں سے آیا۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم یہ پہنو، کیا میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ پہلی بار شاہ میر نے ایسی خواہش ظاہر کی تھی اور حریم مسکرانے لگی۔ شاہ میر فوراً کمرے سے باہر آ گیا اور پیروں کی طرف چلا گیا۔ جب حریم نے وہ شاپنگ کھول کر دیکھی تو بے حد خوبصورت جوڑا تھا، ساتھ کانچ کی چوڑیاں بھی تھیں، یہاں تک کہ لپسٹک بھی تھی۔ عید والے دن اس نے وہی جوڑا پہنا تھا جو شاہ میر نے اسے دیا تھا۔ تیار بھی بہت ہوئی تھی اور بے حد حسین لگ رہی تھی، لیکن جب عید لینے کے لیے نور بانو کے پاس آئی تو نور بانو نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ اس کے حسن کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی، اندر ہی اندر ڈرنے لگی تھی، کیونکہ اپنے عیب سے بخوبی واقف تھی۔ پھر کہنے لگی، جوڑا تم نے کہاں سے لیا؟ یہ سن کر حریم گھبرائی تھی۔ اسے لگا تھا کہ جیسے سالوں سال نور بانو کو پتہ ہی نہیں چل پایا کہ اس کی ضروریات کون پوری کرتا ہے، کون اسے جوڑے لا کر دیتا ہے، اس بار بھی پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن نور بانو کی نظر سے کچھ بھی چھپ نہیں پایا تھا۔ کہنے لگی، وہ آپ نے تو دیا تھا۔ یہ سن کر نور بانو کا پارا ہائی ہوا تھا۔ اس نے اس کا کان پکڑا اور بری طرح سے مروڑ دیا۔ کہنے لگی، کلموئی، جھوٹ بولتی ہے، میں نے تجھے کبھی بھی ایسا جوڑا پہننے کے لیے نہیں دیا۔ کیا سمجھتی ہے تو رنگ برنگے جوڑے پہن کر تو میرے شوہر کے سامنے آئے گی، اس کا دل بہلائے گی، اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے گی؟ تو کیا سمجھتی ہے اگر میں اولاد نہیں دے سکتی تو کیا وہ تجھے سر کا تاج بنائے گا؟ دیکھ آج میں تیرا حشر کیا کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر عید کے دن نور بانو نے حریم کو باہر باغیچے میں پھینکا تھا اور سب ملازمین کے سامنے اس کے کپڑوں پر آگ لگائی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں گونجنے لگی۔ اسی وقت شاہ میر کی گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ نور بانو حریم کے کپڑوں پر آگ لگا کر حویلی کے اندر جا چکی تھی، جبکہ وہ روئے جا رہی تھی۔ آگ تو اس کے کپڑوں سے بجھ گئی تھی، لیکن حریم کے بازو جل چکے تھے۔ کسی ملازم کی اتنی جرت نہیں تھی کہ حریم کو بچاتا۔ جیسے ہی شاہ میر کے اندر داخل ہوا تو حریم کی چیخ و پکار سن کر فوراً سے گاڑی سے نیچے اترا تھا۔ اس کے جلے ہوئے کپڑے دیکھ کر اور اسے روتے تڑپتے ہوئے دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے حریم کے پاس پہنچا تھا۔ بڑے غصے سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیا ہے، کس نے کیا ہے؟ ملازمہ کہنے لگی، نور بی بی نے۔ یہ سننا تھا کہ شاہ میر کا غصہ آسمانوں کو چھونے لگا۔ اس نے حریم کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا کر ہاسپٹل لے گیا۔ نور بانو کو تکلیف اس بات کی تھی، حریم اس کے مقابلے میں بے حد خوبصورت تھی، اور نور بانو کو یہ ڈر تھا کہ حریم کی خوبصورتی شاہ میر کو نور بانو سے دور نہ کر دے۔ بروقت علاج سے حریم کی تکلیف کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ شاہ میر جب حریم کو واپس حویلی لے کر آیا تو خبر نور بانو تک پہنچ چکی تھی۔ وہ غصے سے بپھری بیٹھی تھی۔ شاہ میر کے ساتھ حریم کو دیکھ کر غصے سے چلانے لگی، شاہ میر، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس 2 کوڑی کی لڑکی کے ساتھ ہمدردی جتانے کی؟ اس سے پہلے نور بانو آگے بڑھتی حریم شاہ میر کے پیچھے چھپ گئی۔ شاہ میر نے ہاتھ کے اشارے سے نور بانو کو روکا اور کہنے لگا، بہت ہو چکا،
میں کب سے تمہیں برداشت کر رہا ہوں، لیکن اس بار تم نے سفاکی کی ساری حدیں پار کر دی ہیں۔ لیکن اب میں چپ نہیں رہوں گا۔ تمہیں اپنی جن زمینوں پر اتنا گھمنڈ ہے وہ تم واپس لے سکتی ہو۔ تمہاری ہزاروں ایکڑ زمینیں بھی تمہاری طرح بنجر ہیں۔ مجھے نہ تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہاری زمینوں کی۔ نور بانو چلانے لگی، کہنے لگی شاہ میر، تم اس معمولی سی لڑکی کو مجھ پر فوقیت دے رہے ہو؟ مجھ پر؟ آخر یہ ہے کیا؟ ابھی بھی نور بانو کے لہجے میں رعونیت تھی۔ شاہ میر کہنے لگا، یہ تم سے زیادہ میری محبت اور چاہت کی حقدار ہے، اس لیے میں اسے بیوی کا درجہ دوں گا۔ اگر تم نے اختلاف کی کوشش کی تو نور بانو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر نور بانو کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ نور بانو کے سامنے شاہ میر کبھی یوں بھی بات کر سکتا ہے۔ نور بانو کہنے لگی، شاہ میر تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ شاہ میر نے حریم کا ہاتھ پکڑا اور اسے گیسٹ روم میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ حریم کا دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ باہر نور بانو کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن شاہ میر نے پرواہ نہیں کی۔ اب تک ان 7 سالوں میں اس نے شوہر ہوتے ہوئے ایک غلام کی زندگی گزاری تھی۔ نور بانو نے کبھی بھی شاہ میر کو شوہر کا رتبہ اور عزت نہیں دی، کبھی اس کا احترام نہیں کیا تھا۔ حریم کو شاہ میر نے بیڈ پر بٹھایا تو وہ بے حد نروس تھی۔ جب سے حویلی آئی تھی ٹوٹی چارپائی پر سوئی تھی یا ٹھنڈے فرش پر، اور آج اس نرم گداز بیڈ پر بیٹھ کر عجیب سا لگ رہا تھا۔ شاہ میر نے کہا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل ہی تمہیں اپنے ساتھ شہر لے کر جاؤں گا، تم میرے شہر والے گھر میں رہو گی۔ وہ اس حویلی کی طرح بہت بڑا تو نہیں، لیکن تمہارے ساتھ وہاں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی۔ بہت نرم لہجے میں شاہ میر حریم سے بات کر رہا تھا، پر اسے کہنے لگا، تم آرام کرو، سو جاؤ، میں بہت شرمندہ ہوں کہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکا۔ وجہ یہ تھی کہ ہر چیز ہر رضا میر کا ہولڈ تھا۔ بابا کی ہر چیز پر رضا میر حق جماتا تھا، اور شادی کے بعد نور بانو اپنے ساتھ لائی زمینوں پر اکڑنے لگی۔ میں نے تبھی اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شہر میں شروع کر دیا جو اب کافی ترقی کر چکا ہے، اسی لیے مجھے نہ تو اب اپنے باپ کی جائیداد کی ضرورت ہے نہ نور بانو کی زمینوں کی۔ اس لیے تمہارے ساتھ اب تک ہونے والی زیادتیوں پر چپ رہا، کیونکہ اس وقت میرا ہاتھ خالی تھا۔ حریم چپ تھی۔ شاہ میر کہنے لگا، شکر ہے تمہارے ہاتھ پاؤں آگ سے زیادہ متاثر نہیں ہوئے، بہت جلد تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ حریم کہنے لگی، صاحب جی آپ بہت اچھے ہیں۔ یہ سن کر شاہ میر تھوڑا سا مسکرایا تھا، پھر کہنے لگا، صاحب جی نہیں، تم میری کنیز ہو، نہ میں تمہارا مالک، بلکہ میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے شاہ میر کہا کرو۔ یہ کہتے ہوئے شاہ میر نے حریم کا ہاتھ بڑی نرمی سے پکڑا تھا، اور آج اس کی آنکھوں کے سامنے مریم کا مسکراتا چہرہ نظر آیا تھا۔ مریم اس کی چھوٹی بہن، جسے رضا میر کے کیے گئے قتل پر ونی کر کے دوسرے گاؤں زمیندار اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن کسی کو بھی اس پر ترس نہیں آیا۔ سب جو رضا میر کی فکر تھی کہ کہیں اسے سزا نہ مل جائے۔ شاہ میر بھی اس وقت چھوٹا تھا اور مریم سے پیار بھی بہت کرتا تھا۔ اس کی معصوم سی بہن کو ونی کر کے جاگیردار نے اپنی بیوی بنایا تھا۔ شاہ میر اس وقت اپنے باپ کی منت سماجت کرتا رہا کہ رضا کے قصور کی سزا مریم کو مت دیں، لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ 2 سال اس جاگیردار کے ظلم اور ستم سہنے کے بعد مریم مر چکی تھی، اور شاہ میر کے دل میں اب تک یہ واقعہ نقش تھا۔ اس لیے جب حریم کو پنچایت میں ویسے ہی روتے بلکتے دیکھا تو اسے مریم یاد آنے لگی۔ وہ جانتا تھا جب رضا کو ایک بھائی جوتے ہوئے اپنی سگی بہن پر رحم نہیں آیا اور اس نے اپنی بہن کو قربانی کا بکرا بنا دیا تو حریم کے ساتھ بھی غیر انسانی سلوک ہی کرے گا۔ اسی لیے اس نے خود حریم سے نکاح کر لیا۔ جہاں تک ممکن تھا اس نے حریم کا خیال رکھا تھا، اور اب بھی وہ بیڈ پر پرسکون نیند سو رہی تھی۔ شاہ میر حریم کو مطمئن دیکھ کر پرسکون ہوا تھا۔ اگلے روز حریم کو اپنے ساتھ شہر لے گیا۔ جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو گئی اس نے حریم سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد اسے پوری محبت سے اپنایا تھا، اور حریم سے اس کے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے۔ نور بانو حویلی میں ہی رہتی تھی۔ شاہ میر اسے کہہ چکا تھا کہ وہ جب تک چاہے اس کے نکاح میں رہ سکتی ہے۔ اگر اسے لگے کہ یہ رشتہ اس کے لیے بوجھ بن گیا ہے تو شاہ میر اسے آزاد کر دے گا، لیکن زیادتی اس نے نور بانو کے ساتھ بھی نہیں کی تھی۔ نور بانو کو اپنے گھمنڈ کی جو سزا مل چکی تھی وہ اسی پر 8 آنسو بہاتی تھی۔ جب بھی حریم اپنے بچوں کے ساتھ گاؤں آتی تو نور بانو اس کے بچوں سے والہانہ پیار کرتی۔ حریم سے اپنے گزشتہ رویے کی معافی بھی مانگ چکی تھی۔ حریم نے بھی اپنے اعلیٰ ظرف ہونے کا ثبوت دیا تھا اور اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اپنی رہائش شہر میں ہی رکھی تھی۔ شاہ میر کا زیادہ تر وقت شہر میں ہی گزرتا تھا،
حریم کے ساتھ، اور جتنی محبت اسے حریم سے تھی چاہ کر بھی نور بانو سے نہیں ہو پائی۔ فضل دین واپس آ چکا تھا اور یہ بھی ثابت ہو چکا تھا کہ شاہ کے باپ کا قتل فضل دین نے نہیں بلکہ کوئی جاگیردار تھا جس سے پیٹ پیچھے شاہ کے والد پر وار کیا تھا۔ اتفاق تھا کہ فضل دین ہی گھروں میں شاہ کے باپ کے ساتھ موجود تھا جب گولی چلی تھی۔ موقع پر ہی شاہ کا باپ مر گیا اور خوف کے مارے فضل دین بھاگ گیا تھا تاکہ اس پر الزام نہ آ جائے، لیکن وہی جواب تھا جس کا ڈر تھا۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔